السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ اپوزیشن جماعتیں جو 3.5 سال سے زائد کے عرصے میں ایک پیج پر نہ آ سکی، فائنلی ایک پیج پر آ گئیں، اور عدم اعتماد جس کے نہ آنے کے امکانات زیادہ تھے وہ آ گیا، اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اس کی ایک ریکوزیشن جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے، وہ بھی ریکوزیشن دائر کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی اسمبلی میں تحریک بھی داخل کرا دی گئی ہے، اب اس کو ٹیبل ہونا ہے، اور حکومت ظاہر ہے کہہ رہی ہے گھبرانا نہیں ہے، اور خان صاحب ظاہر ہے گھبرا نہیں رہے، اسی لیے وہ 3.5 سال کے زائد کے عرصے کے بعد اپنے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ کو ملنے کے لیے کراچی دوڑے چلے آئے ہیں، اور دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ تو فیصلہ جو کرے گی ان کی آپشنز کھلی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کاف لیگ تھی جس پہ بڑا تکیہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی مولانا صاحب سے ملے، زرداری صاحب سے ملے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ڈیل جو ان کو پہلے آفر کی گئی تھی وہ آفر کر دی جائے، لیکن آئی تھنک دے ہیو مسڈ دا بوٹ۔ لیکن خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبرانا نہیں ہے۔ آج وہ بہت گرجے برسے، ذرا ایک جھلک آپ کو ان کے گھبرانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ملک کو بچانے نہیں نکلے، اپنے آپ کو بچانے کے نکلے ہیں، ساتھ ساتھ زرداری صاحب ٹارگٹ پر ہیں، اور زرداری صاحب کی سب سے پہلے باری آئے گی، یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے، اور ساتھ ہی ساتھ ننھے منھے بچے کے ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے، اور اس کے بعد لڑکھڑا گئی ان کی زبان، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہ سارا جو معاملہ چلا، اسی دوران ایک ننھا منھا لیڈر ایک ننھا منھا مارچ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ گیا، اور اس سے ہماری کانپیں ٹانگ گئی۔ اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کانپیں ٹانگ گئی، تو میں تو حیران ہوں ان کے اوپر۔ وہ ایک بڑا مشہور مجھے شعر یاد آتا ہے نا کہ کس کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی اور کباب شیشے میں۔ فواد چودھری صاحب نے تبصرہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مارچ پر، جو کہ ڈی چوک پہنچا تھا کل، اس کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی وہاں پر، اور جو اور اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی وہاں جا کر ایڈریس کیا، اور اس میں جے یو آئی کے لوگ بھی نظر آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آف کورس گھبرانا نہیں ہے۔ اور گھبراہٹ کا کیا عالم ہے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر جب گئے تو صرف چائے کی پیالی نوش فرمائی، اور اس کے بعد جی ڈی اے سے ملنے بھاگے چلے گئے گورنر ہاؤس، وہاں پہ جا کے یہ تقریر کی، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ اب گھبرا رہی ہے یا اترا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر لیڈر وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ بار بار یہ بات کی گئی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید میٹنگ ختم ہونے سے پہلے یا اس کے کوئی 2 منٹ بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی بہت اچھی میٹنگ رہی، اور آپ نے اپنے اتحاد کا اظہار بھی کر دیا، اطمینان کا بھی اظہار کر دیا ہے، تو اتحاد بھی ساتھ ہے اور اطمینان بھی۔ تو آپ کتنے کوئی غیر مطمئن ہیں یا اطمینان، آپ کو اطمینان ہے؟ دیکھیں، میرا اطمینان تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ 3.5 سال کولیشن میں ہیں ہم لوگ، اور 14 سال سے یہ سندھ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم، اس کی بیڈ گورننس، کرپشن۔ میں تو مطمئن نہیں ہوں کسی سے بھی۔ اب جو آپ ذکر کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، اور جس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ اس ڈسکشن کا، پی ایم صاحب ہماری ریکویسٹ پہ، کوئی 3.5 سال پہلے کی بھی ریکویسٹ پہ آج کراچی آئے تھے اور ہمارے آفس آئے تھے۔ بڑا خوش آئند لگا ہمیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے ویلکم کیا ان کو، چائے بھی پلائی، ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ آئیں۔ ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم کیبنٹ میں موجود ہیں، اور وہاں بڑا اچھا ڈسکشن رہا ہمارا، بڑے اچھے ماحول میں گفتگو رہی ان کے دوسرے ساتھیوں سے بھی۔ بس اتنا ہوا، اور اس کے بعد پی ایم صاحب کا شکریہ ادا کیا ہم نے کہ آپ تشریف لائے، اور پھر پی ایم صاحب کی دوسری مصروفیات بھی تھیں، وہ پھر چلے گئے۔ جی ڈی اے سے بھی ان کو ملنا تھا، اس قسم کی ان کی جو مصروفیات ہیں وہ پوری یہ کر تو لی بات طے ہو گئی کہ مگر ہم عدم شکر گزار اعتماد۔ ہیں۔ جی سر، میں بتانا چاہتی ہوں متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ووٹ ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 7 ہی ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ آپ کا ظاہر ایک سٹیک ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، ایک فیوچر میں جو 22 کروڑ عوام کا ہے، سیاسی فیوچر، آپ اس کی ایک باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، سو ٹو سپیک، آپ کے ووٹ اس وقت اہم ہیں، اور اسی پر بات نہیں ہوئی۔ 3.5 سال بعد عمران خان صاحب کو اچانک یاد آ گیا متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر جانا ہے، چلیں وہ آ گئے، چائے کی پیالی بھی آپ نے بنا دی۔ چائے میں چینی تھی سر، یا بات مٹھاس تھی؟ تو عدم اعتماد نہیں تھا، عدم اعتماد کا آپ نے ذکر خیر ہی نہیں کیا، آپ کو لگا کہ ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی اس بارے میں۔ اگر مجھ سے میری پارٹی سے سوال کیا جاتا تو جواب دیا جاتا اس کا۔ یہ ڈسکشن میں نہیں آیا ہے،
اگر ڈسکشن میں آتا تو ظاہر ہے ہم جواب دیتے اس کا اور اس پہ ڈسکشن کرتے. سر پر ڈسکشن کون سیٹ کرتا ہے؟ جب لوگ ملتے ہیں، دو فریق ملتے ہیں، تو کیا یہ ڈسکشن طے نہیں ہو جاتی؟ ڈسکشن طے ہونی چاہیے قبل از وقت کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ بھی ایک فریق ہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ سنیے سر، وہ عدم اعتماد کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ہمارے ووٹ چاہیے، یعنی یہ بات ہوئی نہیں. مطلب میری سمجھ سے ذرا بالا تر ہے یہ بات کہ کیسے نہیں ہوئی. مطلب یہی ٹاپک ہے، وہ آئے اسی لیے ہیں آپ کے ووٹس کو انشور کرنے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں، یا وہ ایسی خیر سگالی کا جسچر لینے آئے تھے؟ مجھے تو یہی لگا اور میں نے تو فیس بھی کیا ہے، خیر سگالی ہی تھی وہ. اور اگر یہ سوال بنتا ہے تو پھر آپ موقع ملے تو ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ نے کیوں نہیں ڈسکس کیا. میں بھی سیاسی حالات دیکھ رہا ہوں. میں کیا اور خواہ مطلب میں کیوں خواہ مطلب کہیں گے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تو یہ کہیں گے مجھے پلٹ کے، تو آپ کو ہی کرنی چاہیے نا سر بات. تو مجھے اس وقت ضرورت نہیں تھی، میں کیوں کروں؟ اچھا، میں بھی دیکھ رہا ہوں ہر چیز کو، سیاسی حالات کو، اور وہ ایز اے گڈ جیسچر ہمارے پاس تشریف لائے تھے. بات اگر کوئی ہونی تھی تو وہ ظاہر ہے پی ایم صاحب نے یا ان کے ساتھیوں نے کرنی تھی. چلیں آپ لوگوں نے کچھ نہیں بات کی، لیکن آپ لوگوں کا اس وقت آپ کے آپشنز تو کھلے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ڈیفرنٹ ہوگا پوزیشننگ؟ کیونکہ کاف لیگ نے تو پہلے نہ کیا، پھر ہاں کیا، پھر چلے گئے، اب میں بھی اب دیو مس دا بوٹ. تو آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دینا آپ اس کے بعد طے کریں گے کہ حکومت کے اپنے اراکین ان کے خلاف ہیں یا نہیں؟ کیا یہی بات ہے جو اب تک آپ کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھیں، ہم ماضی میں کافی ڈسے ہوئے ہیں. ہم نے ہر جماعت کو سپورٹ کیا ہے اور ایک ہم نے نو کانفیڈنس بھی بھگتا ہے اور وہ ناکام ہوا ہے اور اس کی کانسیکوینسز ہم نے فیس کی. ہمیں 250 لاشیں ملی تھیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، حیدرآباد کا میسیکر. تو ہم اپنے جو بھی ڈیسیشنز لینے ہم بڑے دیکھ بھال کے لیں گے. ہمارا ایک پاس بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہے، تو ہم حالات کو دیکھتے ہوئے انہی حالات میں رہتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے. ہم دونوں کے کارڈز دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے 35-40 سال کا. بالکل ہم ان ساری جماعتوں کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں. آج بھی اگر پی ٹی آئی اقتدار میں ہے تو ہمارے ہی ووٹوں سے ہے. تو اب ایک اپرچونٹی آئی ہے تو اس کو ہم اویل کرنا چاہتے ہیں ان دا انٹرسٹ آف پیپل. عوام کے جو مسائل حل نہیں ہو سکے ان عرصوں میں، ہم ان کو حل کرانا چاہتے ہیں، ناٹ فار آر اون بینیفٹس کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. اگر ہم یہ ووٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر میں بھی دیکھوں گا جب ساری جماعتیں اس اسٹرگل میں لگی ہوئی ہیں انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اپنی بینیفٹ کے لیے، اپنے شہر اپنے صوبے کی بینیفٹ کے لیے کچھ سوچوں اور اس اپرچونٹی کو اویل کروں. یہ اپرچونٹی جو آپ کے پاس، سوری وسیم اختر صاحب، سوری، یہ اپرچونٹی جو آپ کے پاس آ گئی ہے which has knocked on your door very very graciously، یہ اپرچونٹی کیا ہے؟ to do something for Sindh, to do something for the متحدہ قومی movement, to do something for the people of Pakistan. And if that is the case, then whose side are you on? How can you not know at this point in time? یہ بہت it's very early to say something on where I'm going to vote. میں تو اپنے ایشوز سامنے رکھوں گا اور رکھے ہیں. پر آپ کو پتا ہے آپ کے ووٹ کا کتنا فرق پڑے گا؟ یہ آپ کو پتا ہے، یو نو کہ آپ کے پاور کتنا ہے ووٹ کا. مجھے پتا ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے. I want that order to be implemented in letter and spirit. دیکھیں، میں نے کہیں بھی فرض کر لیتے ہیں ووٹ ڈال دیا یا نہ ڈالا، جو بھی ہے، جو بھی بینیفیشری رہے گا وہ ایک پرائم منسٹر بن جائے گا فور سم ٹائم بفور دا الیکشن 23 الیکشن، اور ایک چیف منسٹر بن جائے گا. مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میری جماعت. لیکن اگر وہ پی ایم ہی رہے، وہ پی ایم ہی رہے تو نہ وہ پرائم منسٹر بنے گا نہ وہ چیف منسٹر بنے گا، پھر بھی آپ کا کیا ہوگا اختر صاحب؟ تو اب میں اگر ایسا ہے اور مجھے ابھی بھی شک ہے کیونکہ مجھے نہ نمبرز پی ٹی آئی کے پتہ ہیں نہ مجھے اپوزیشن کے نمبرز پتہ ہیں. ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس دینے تو بڑا آسان ہے. آج مختلف سیاسی لیڈران کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ 179 ہیں اور اتنے ہوں گے. مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میں تو پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں
ٹھیک ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں میں اپنی اپرچونٹی تلاش کر رہا ہوں اپنی عوام کے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے جو 14 سال سے پیپلز پارٹی نہیں کر سکی, جو ساری بڑی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جس نے ملک کو رول کیا ہے انہوں نے کراچی کے ایشوز ریزالو نہیں کیے. کوٹا سسٹم آج بھی ہے جو کہ پیپلز پارٹی بیچ رہی ہے میرا 40% کوٹا. ٹھیک. اوکے وسیم اختر صاحب, تھینک یو وسیم اختر صاحب, دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. آپ کی گریونسز سامنے آ گئی اور آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یو وانٹ ٹو ویٹ, بٹ آئی ہوپ دیٹ یو ول ویٹ اینڈ واچ اینڈ اسٹرائک ایٹ دی رائٹ ٹائم بیکاز ٹائم از آف ایسنس ان پالیٹکس. جی اس وقت میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نیئر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب کی مارچ تو بالکل کامیاب رہی, لیکن ایک ننا منا بچہ آیا اور ننا منا جلسہ تھا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اور ٹارگٹ پہ زرداری صاحب ہیں. آپ گھبرا تو نہیں رہے نیئر بخاری صاحب؟ Thank you very much taking me Thank you, sir. in your show. Thank you, sir. Point is this کہ یہ جو گفتگو عمران خان کر رہا ہے یا اس کی کیبنٹ کے ممبرز کر رہے ہیں, یہ ان کی بوکھراٹ کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے پاؤں تلے زمین نکل چکی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں جو منصب ان کے پاس, ایک الیکٹڈ آدمی پھر کیبنٹ کا ممبر ہو یا پرائم منسٹر ہو, یہ جو اس انداز کی گفتگو ہے یہ اس آفس کے اس منصب کے متقاضی نہیں ہوتے. اور یہ تو اسٹریٹ بوائز والی گفتگو یہ کر رہے ہیں, یہ تو پرائم منسٹر کا منصب اس کا یہ تقاضا نہیں کرتا. تو یہ بکھرائے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, تو اس قسم کی گفتگو پہ اتر کے آ گئے. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرا رہے ہوں, جس طرح وہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں ڈرانا نہیں ہے, کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آج ان کی جو ان کی جو اسپرٹ تھی یا جو ان کا اگریشن تھا وہ ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہو جو ابھی پر تول رہے ہیں آپ کو یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یا عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے, اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے یہ مے بی اٹ واز اے میسج ٹو دیم؟ نہیں, پوائنٹ از ناٹ دس میسج. وہ جو لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ اتنے بچے نہیں ہوتے کہ ان کی اس گفتگو سے وہ گھبرا جائیں. اچھا, جو پالیٹکس کرتا ہے وہ اس کی عمران خان کی بڑک سے یا فواد چودھری کی گفتگو سے کوئی نہیں گھبراتا. وہ جو پبلک کی ووٹ لے کے آتا ہے اس کو خاصا اعتماد ہوتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈرانے کے لیے یہ انسینٹی کی نشاندہی کرتا ہے. اور پروبلی یہ ہالی ڈپریسڈ ہیں اور ڈپریشن میں اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. کوئی سین آدمی اس قسم کی گفتگو تو نہیں کرتا. اچھا سر, یہ سین ہے یا نہیں وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ کانفیڈنس آپ کا بھی اوپر ہے, کانفیڈنس ان کا بھی نیچے نہیں آ رہا, اتحادی ان کے ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. کاف لیگ کے آج چودھری شجاعت صاحب آپ سے ملے ہیں, پرویز الہی صاحب جے کے ٹی کے ٹیم سے ملے ہیں. یہ تمام تر ملاقات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں تو انہوں نے بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا, تو پھر کیا مطلب ان کو رام کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے بزدار صاحب کی قربانی وہ دیں گے؟ خان صاحب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, پنجاب کو ریزالو کر پائیں گے؟ کاف لیگ کیونکہ اب تو ظاہر ہے, وہ جس طرح مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اب وقت نکل گیا ہے, تو کاف لیگ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اور متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ ہاتھ ملا نہیں سکتی, ان سے ہاتھ چھڑا نہیں سکتی, کیا کریں گے اتحادی یہ متحدہ قومی موومنٹ؟ دیکھیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور پرٹیکولرلی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں جی, وہ ان کی نظر پارلیمنٹ پہ اور فیوچر الیکشنز پہ ہوتی ہے. اب الیکشنز کا وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جو لوگ ان کے اپنے پی ٹی آئی کے اندر جو ان کے سے ڈسسیٹسفائیڈ لوگ تھے, وہ جو اپنے بد اعتمادی کا ایک سلسلہ ان کے درمیان شروع ہو چکا ہے, تو وہ اپنی فیوچر پالیسی کو سیکیور کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو اتحادی بھی ہیں ان کے ساتھ ڈوبیں گے, کیونکہ عوام کو میں ان کی کوئی پذیرائی ملے گی نہیں. تو اس لیے ہم نے بیسیکلی جو اپنا کام کرنا تھا, ہم نے اس جو ڈسینٹنگ وائسز تھیں ہم نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی, اور وہ نالاں ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے, ان کی پالیسیز سے, ان کی لیڈرشپ سے, اور وہ ہمارے ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس تھا. اینڈ اوبویسلی الائز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی یہ موو ہے سکسیسفل ہوگی, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. نیئر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کیونکہ آرٹیکل 63A کا بڑا ذکر چل نکلا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب 93 آپ کو آرٹیکل 93 یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ عدم اعتماد کے لیے ووٹ دیجیے اور عدم اعتماد لے کر آئیے, تو 63A آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ووٹ جس پارٹی میں آپ ہیں اس کے خلاف دیا تو آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کیس فائل کر سکتے ہیں. اسپیکر کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے سر, اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں یا یہ ساری رسکس ان لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے؟ دیکھیں یہ تو اٹس اے ویری سمپل تھنگ نا, جی, کہ
जब वो एक्ट अपॉन करेंगे तो वो किसी खिलाफ वर्जी आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर वो काबिल दस्तअंदाजी होंगे ना। ओके उससे पहले अगर वो काम करते ही नहीं है, देखें जब तक वो इंटेंशन जो है उनकी कन्वर्ट नहीं होती इनटू एक्शन, टिल सच टाइम नोबडी कैन टेक एन एक्शन। जब वो वोट डाल देखेंगे तो स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है, ही कैन नॉट डिस्कार्ड द वोट। द ओनली ऑप्शन अंडर 63A इज कि वो लीडर जो हेड ऑफ द पार्टी है, बाय व्हाटएवर नेम इज, द चेयरमैन इज, द प्रेसिडेंट, व्हाटएवर नेम इज, जी जी ही विल मूव टू द स्पीकर एंड टू द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को मूव करेगा या स्पीकर को करेगा, तो स्पीकर वुड रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वुड गिव अ नोटिस उस बंदे को जिसके खिलाफ वो तीन जो प्रोविजंस है 63A की, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, मनी बेल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है अगर उनकी खिलाफ वर्जी की है तो वो नोटिस देगा एंड नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। वो अपना जवाब देगा, वो अपना मौकफ देगा, तो इट विल बी अ सर। प्रोसेस। इसमें एक शर्त ये भी होती है कि 90 डेज के अंदर अंदर फैसला आना है। देखिए 90 डेज के अंदर भी फैसला आएगा तो व्हाट, अच्छा इन केस उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ना, तो वैसे भी वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, ठीक। वो फ्रेश इलेक्शन आ जाएगा, बाय इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर देगा, या उससे पहले अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो यानी कि इंटरिम सेटअप 3 महीने का तो है। चलें ये बात तो क्लियर होगी। देखो ना जी, बात यह है कि जब अगर असेंबली से फॉर एग्जांपल नया प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को डिसॉल्व द असेंबलीज, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन तो सेटिसाइड होगी ना, ठीक हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन दैट पर्टिकुलर टर्म के लिए ना, फॉर ऑल टाइम्स तो नहीं है वो, ठीक है। और सर ये कितने आपके अब मुझे बताएं वेयर डज काफ लीग स्टैंड, क्योंकि जरदारी साहब से मिले हैं चौधरी शहजाद जरदारी साहब ने ये भी कहा, हमारे जराए बताते हैं कि वो बात करेंगे, ही विल गेट बैक टू हिम, वो शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। अब क्या बात रह गई है करने को, मतलब जरदारी साहब, मतलब जाहिर है ताल्लुकात तो हैं, लेकिन अब क्या बात करेंगे जरदारी साहब शहबाज साहब से, और कहाँ खड़ी है काफ लीग? काफ लीग की माइट भी उनकी कुछ सटल रिक्वायरमेंट्स हों, उस पर वो बात हो सकती है। सर माइट भी तो नहीं, आपको भी पता है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए पॉलिटिकल डायलॉग तो रहता है, अच्छा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक भी रहता है, तो इस पे तो गुफ्तगू शरीक करने में कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन सर अगर उनकी जरूरत नहीं है, उनके बगैर नंबर पूरे हैं, तो फिर आप क्यों, मतलब वो अगर वो मांग रहे हैं वजारत आला पंजाब की, तो फिर क्यों देगा कोई उनको, अगर वो उनके पास मैंडेट ही नहीं है? देखिए जी, मांगने वाली बात और है कि जो पॉलिटिक्स होती है ना जी, वो इट्स अ मैटर ऑफ पॉसिबिलिटीज। जी जी, क्या क्या इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, यस, तो वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो पॉलिटिशियंस तो डिस्कस करते हैं, दे कीप ऑन डिस्कसिंग, यू नो। सना आई टेल यू वन थिंग जी सर, कि 77 में पीएनए हमारे साथ खिलाफ थी, 83 में पीएनए के बहुत सारे लोग हमारे साथ एमआरडी में थे, 81 में, सही है। सो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, यू नो। सर मगर वो कहते हैं 79 का बड़ा एग्जांपल आता है कि जो अदम एतमाद पहले मूव हुई थी बीबी के खिलाफ, वो कामयाब नहीं हुई थी, उसमें तो एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, उसमें तो ऑपोजिशन भी साथ थी, उसमें तो प्रेसिडेंट भी साथ थे, फिर भी वो नाकाम हो गई। तो इसका आप सिंपल एक लाइन आंसर क्या देंगे सर? उसका सिंपल ये है कि उस वक्त लोग हमारे साथ डिससेटिस्फाइड नहीं थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अपने लोग डिससेटिस्फाइड नहीं थे बीबी के साथ, बीबी शहीद के साथ, और वो जो अलाइज भी थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे। तो आज इनके साथ तो इनके अपने डिसेंटिंग ग्रुप्स है पीटीआई के अंदर, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जागीर तरीन ग्रुप है और एमएनएस है जो इनके इख्तिलाफात रखते हैं, तो बीबी के साथ तो वही सूरत हाल नहीं थी उस वक्त। सर जीडीए किसके साथ जाएगा? आज तक तो यही खबरें हैं कि रहेगा खान साहब के साथ, आप मुत्तहिदा का अभी पता नहीं है, आपकी गैस क्या है सर? वो अपनी मुस्तकिल फैसला उन्होंने खुद करना है, उन्हें डूबने वालों के साथ जाना है, जीतने वालों के साथ जाना है। लेकिन आपको क्या कहता है, ये आपका सियासी करियर, आपको ये आपके सियासी जो दूरअंदेशी है वो क्या कहती है, क्या करेगी? देखने के साथ ना दे विल डिस्कस देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वेयर डू दे स्टैंड। ओके ठीक है, पर आप कॉन्फिडेंट है, नंबर्स आपके पास पूरे हैं। मैं तुम्हारा जल्दी आने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पीकर साहब फौरन टेबल कर दें, 172 ले आए और हम आपको दे देंगे, वी विल एडमिट डिफीट। सर श्योरली अगली बारी फिर स्पीकर की होगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच नहीर बुखारी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यहाँ पे लेने जा रहे हैं वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे। तो एक आज पड़ा है, बल्कि 2 वोट जो आज पड़े हैं निसार खोड़ो साहब को, जो सीट खारिज हुई थी सेनेट की फैसल वावडा साहब की वजह से और उनकी दोहरी शहरियत की वजह से, उसके लिए वोट क्या वाकई पीटीआई के अंदर से हुआ है? क्या ये ट्रेलर था? बड़ी फिल्म नेशनल असेंबली में होगी। और कामरान मुर्तज़ा साहब से हम पूछेंगे ये बार बार जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये इनकी सच्चाई किस हद तक है, और नंबर्स वाकई क्या मौलाना साहब के पास हैं, और क्या काफ लीग ने देर कर दी है? आफ्टर दिस ब्रेक।
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج اینڈ آئی ہوپ کہ آپ گھبرا نہیں رہے کیونکہ خان صاحب بالکل نہیں گھبرا رہے. اور خان صاحب نے آج جو تقریر کی ہے وہ ایک گھبراہٹ والی تقریر نہیں ہے, وہ تو ایک بے خوف و خطر لیڈر کی تقریر ہے جو کہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. یہ ہے اس وقت تک جو پوزیشن ہے حکومت کی پوزیشن کیا ویک ہوگی کیا نہیں ہوگی, لیکن اب کم از کم اپوزیشن کے کم از کم جو ہمارے حکومتی پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان وہ تو بالکل نہیں گھبرا رہے. اسی پر ہم مزید رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی JUIFA سے کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب, میں تو اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی جو آپ کے لیڈر کے بارے میں انہوں نے القابات سے ان کو نوازا ہے, واضح ہے, اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز پروو نہ ہو جائے وہ بہتان ہی رہتی ہے. وہ مطلب وہ گناہ اور ثواب کے بیچ کا تو معاملہ نہیں ہے, وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن ہی بتانا ہے. لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ گھبرائے ہوئے آدمی کی تقریر تھی یا گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کے دلوں میں اور جو اتحادی دور جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی ڈرانے کی تدبیر تھی؟ انفیکٹ یہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے. ان کے والدین کا قصور تھا, ان کو صحیح طرح سے انہوں نے تربیت نہیں دی ہے. اگر تربیت دی ہوتی تو دوسروں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتے. احترام کے الفاظ یقیناً سر ان کے والدین اب حیات نہیں ہیں, یہ بات نہ ہی کریں. کوئی نقص ہو, کچھ لوگوں کے والدین بہت اچھے ہوتے ہیں سر, لیکن اولاد نہیں ٹھیک نکلتی. پتہ نہیں یہ پھر ناخلف کیسے کہاں سے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں نکلے. تو یہ دیکھیں پھر چلے ایک اور اس کا اینگل لیجیے. اس ملک کے 23 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر, اور وہ دنیا بھر میں ہمارا چہرہ ایک طرح سے ہیں, اور وہ چہرہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو نہ صرف اس ملک کے صدر رہے ہیں, ایک CM رہے ہیں, ایک اور پارٹی کے لیڈر ہیں. مطلب سارے جو ہے نا وہ ایسی پارٹیاں جو عوام میں نمائندگی بھی رکھتی ہیں اور اچھی خاصی پہلے دوسرے تیسرے نمبر کی پارٹیاں ہیں, اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح سے نازیبا الفاظ, اور وہ وزیر اعظم کے منہ سے, کسی پولیٹیشین کے منہ سے نہیں, کسی ایک عام پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ایک منصبدار کی حیثیت سے, اور منصب بھی پاکستان کے وزیر اعظم کا. اور وزیر اعظم اگر اس طرح کی, اور وہ ریاست مدینہ جو ہے نا وہ بن رہی ہے, اور ریاست مدینہ کے جو ہے نا وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جن کے بارے میں ابھی تک جو ہے نا عدالتوں میں کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا, اور اللہ ہی حافظ ہے انصاف کا. لیکن سر یہ جو بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بات ہوئی مراد سعید صاحب کے اوپر تو پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کارروائی بھی ہوئی, FIA کیسے اپنی ثابت قدمی سے کارروائی کرتی رہی, کیسے ایفیشینٹلی انہوں نے مینیج کیا معاملات کو. تو کیا سر اب یہی ہوتا رہے گا, کیونکہ نئے بخاری صاحب تھے ہمارے پاس بریک سے پہلے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ دس مین از لائک انسانٹی ہے, یہ سین آدمی نہیں کہہ سکتا. تو پھر انسانٹی پہ تو کیس نہیں بنتا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پر کیسز بننے چاہیے کہ اس طرح سے بہتان لگتے رہتے ہیں, لوگوں کی ریپیوٹیشنز آر ایٹ اسٹیک. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ مولانا صاحب سے بہت پہلے جب میں نے شروع میں پروگرام شروع کیا تو میں نے ان سے کہا تھا آپ کو ڈیزل کیوں کہتے ہیں, تو وہ مجھ سے عرصہ تک ناراض رہتے اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ایک بدتمیزی کے زمرے میں سوال کر گئی ہوں. لیکن آج یہ ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ should we correct him, should we not, there should be corrective measures or not? دیکھیے اس میں بات یہ نہ چلے, میرا نام کوئی رکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کا کوئی نام رکھا جا سکتا ہے, مگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, کوئی اس کا ثبوت ہونا چاہیے. آپ 4 سال سے حکومت میں ہیں, چلیے ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا, ہم نے کوئی برا کام کیا ہوگا, 4 سال سے آپ حکومت میں, آپ کو یہ موقع ملا نا کہ یہ 4 سال کی حکومت میں جو بھی آپ کے الزامات تھے وہ اس کو ثابت کر سکتے تھے, ایون اس کا کیس کوئی درج کروا سکتے تھے. آپ کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اس کا کیس درج کروائیں. تو یہ تضحیق کرنا یہ بڑی افسوسناک سی بات ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو نہیں جو ہے نا اچھا سمجھا جاتا, بلکہ کسی بھی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پھر جب بولنے والا بھی اگر کوئی عہدہ رکھتا ہو, اگر اللہ پاک نے اس کو کسی منصب پہ فائز کر دیا ہو, یا کسی اور کی مدد سے جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گیا ہو, تو کم از کم اپنا اگر منہ اچھی باتیں اس سے نہیں جڑتی تو منہ بند ہی رکھ لے تو بہتر ہوتا ہے اس سے. لیکن سر وہ زرداری صاحب کے لیے جو انہوں نے کہا, پھر جو شہباز شریف صاحب کے لیے کہا کہ بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں, مطلب سر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, تو اس کو ہم کیسے روکیں گے؟ یہ تو اب اٹ ہیز بیکم کامن لینگویج, اور اگر ایک لیڈر یا حکومت کا پرائم منسٹر یہ بات کرے گا تو اس کے کارکن کیا کریں گے سر؟ جس کے بوٹ پالش کی بات کی تو یہ ان کی تو پوری پارٹی ان کے بوٹ پالش کرتی ہے.
تو عمران صاحب رہنے دیں, ہم ان کی لینگویج میں نہیں بات کرتے, میں تو چاہ رہی ہوں اس کو ہم ڈسکریج کریں, ہم اس کو ڈسکریج کریں, بیکاز یہ تو سر اب ان کا ایک ایک کارکن اگر اس طرح کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ڈسکریج دس کمپلیٹلی. وہ اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور باقی جو نا ان کو جو ان کے باقی جو ورکرز ہیں ان کو بھی وہ شے ملتی ہے, اور وہ اتنی فضول باتیں کر کے پھر اس کے بعد ہمیں ٹیگ کرتے ہیں. وہ جواب ہم نہیں دیتے ان کو ان بات کا, کیونکہ فضولیات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مگر یہ عدم اعتماد اس کا اینڈ نہیں ہے نا, اس کا تو بگننگ ہے. اب عدم اعتماد کو آپ نے صرف ٹیبل کرنے کی بات کی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اگر ہو گیا اور کامیاب ہو گیا یا کچھ ہو گیا, سر آپ سوچ سکتے ہیں کیا what verbal diarrhea will come out of everyone's mouth. وہ گندگی پھیلے گی, وہ گندگی پھیلائی جائے گی کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے نا وہ دانتوں میں انگلیاں داب لے گا اور حیرانگی سے دیکھے گا کہ یہ جو کلچر جو ہم نے پالیٹکس میں دیکھا ہے, یہ تو ہم نے اس میں 74 سالوں میں نہیں دیکھا تھا, جو اب یہ صاحب دکھانے جا رہے ہیں. چلے سر واپس آ جاتے ہیں پالیٹکس پہ, کیونکہ ظاہر ہے معاشرتی رویوں کا تو ہمارے پاس اتنا سے نہیں ہے, لیکن ہوپ فلی پالیٹکس چینج ہوگی تو معاشرتی رویوں میں بھی تبدیلی آنے کی کا یہ شاید ہم تھوڑا سا خدشہ ہی ظاہر کر لیں, شاید خوش آئند ہو. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نمبر گیم ہے, اب وہ آرٹیکل 63A کا ذکر ہو رہا ہے. اب نیئر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد اسپیکر کے حوالے, اسپیکر کی طرف وہ جو لیڈر پارٹی ہے جس کی اپنی پارٹی کا ووٹ جائے گا کسی اور کے پاس یا اس کے خلاف جائے گا, تو وہ موو کر سکتے ہیں اسپیکر کو, پھر اسپیکر الیکشن کمیشن کو کرے گا, پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا, پھر وہ اپنا جوابی تحریر. لیکن ہوگا کیا سر, یہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا, اور 90 دن کا جو ذکر ہے سر اگر آپ تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کیا ہے معاملہ. دیکھیے پہلے تو ان کو ایک غلط پٹی, اس کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے ان کو ایک غلط پٹی پڑھائی ہے میرے خیال ہے ہمارے دوست بابر اعوان صاحب نے. اچھا, ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے ڈائریکشن دے دیں گے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں, جو ممبرز ہیں یا ہمارے یا اتحادی پارٹیاں اگر ان کے ساتھ اس وقت تک رہیں, تو ان کو ڈائریکشن دے دیں گے کہ آپ ہاؤس میں نہ جائیں, اور اگر وہ ہاؤس میں گئے تو پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب جو ہے نا ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. کچھ اس قسم کی جو ہے نا ان کے پارٹ پہ جو ہے نا وہ پلاننگ ہو رہی ہے. بس یہ دستور سے ماورہ چیز ہے, جب تک کوئی شخص جو ہے نا کوئی چیز کوئی عمل کر نہ لے اس وقت تک پینالٹی جو ہے وہ امپوز نہیں ہوتی ہے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کریے کہ ان کے پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ہے کہ جی آپ نے, ڈائریکشن بھی 4 یا 5 مخصوص پہلوؤں کے حوالے سے, اور یہاں پہ جو ریلیونٹ ہے وہ عدم اعتماد کا حوالہ ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے نا ووٹ نہیں دینا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہاؤس نہیں جانا, یہ اس میں آرٹیکل 63A کا پارٹ نہیں ہے. تو اگر فرض کریے کہ اس کے باوجود وہ آ کے ووٹ ڈال لیتا ہے, ووٹ ڈالنا ضروری ہے, ووٹ ڈال لیتا ہے وہ ان کے اگینسٹ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اسپیکر ریفرنس فائل کرے گا, اور وہ ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن اس میں ان فریقین کو نوٹس جاری کریں گے, اس کے بعد ان کو رائٹ آف ہیئرنگ دیں گے, سننے کے بعد جو ہے اس میں کوئی فیصلہ کریں گے ایدر وے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اپیلیبل ہوگا بیفور دی سپریم کورٹ. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. تو سر وہ کہہ رہے تھے 90 ڈیز میں فیصلہ آ جانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک قدغن ہے اس میں. از دیٹ ٹرو؟ میں نے 90 ڈیز کی بات نہیں سنی, نہ دیکھی ہے, میرے علم میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کو 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا کہ وہ ان کو فیصلہ سنانا پڑے گا. آفٹر اٹ گوز ٹو سپریم کورٹ ان کے پاس 90 ڈیز ہے. چلیں سر اگر یہ 90 ڈیز بھی کاؤنٹ کر لیتے تو پھر ظاہر ہے انٹرم سیٹ اپ ہم وہی 3 سے سپریم کورٹ کے کاؤنٹ کر لیں تو 90 ڈیز کاؤنٹ کر بھی لیں تو بھی جو ہے نا الیکشن کمیشن, پہلے اسپیکر, پھر الیکشن کمیشن, پھر سپریم کورٹ. تو میرا خیال ہے باقی ان اسمبلیوں کی مدت بھی اگر وہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو اتنا ہی پلان کیا جا رہا ہے کہ 100-125 دن جو ہے نا وہ اس میں پار میں رہ جائے, اس کے بعد عوام کا ووٹ کا حق ان کو واپس کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 90 سے 100 دن کا انٹرم سیٹ اپ ہوگا. اوکے سر, یہ بتائیے گا کہ جو نمبرز کے بار سوری سر ایک اور چیز کی نشاندہی کر دیے گا, یہ جو ووٹ کاسٹ ہوگا, اگر ان کو منع کیا گیا کہ ووٹ نہ کاسٹ کریں یا نہ آئیں, تو وہ آ جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں, تو کیا یہ صرف شک کی بنیاد پر اسپیکر موو کر دے گا, یا مطلب کہ یا ان کے ووٹس ان کے پاس ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہاں تھا کہ نہ تھا؟ نہیں, نہ ووٹ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ آرٹیکل 63A کے زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ شک کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے خلاف ووٹ دیا ہے, تو وہ اس کی بنیاد پر اسپیکر موو کرے گا.
वो एक प्रॉपर इस तरह से कर लीजिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि हाउस में 180 या 190 लोग आ गए, ओके, और 180 और 190 लोगों में जो है ना, ये इन्होंने अपना सिर्फ एक आदमी बिठाया था और एक वोट इनका निकला और बाकी रिमेनिंग सारे वोट जो है वो चले गए इनके इस तहरीक की हमायत में। ठीक। तो देन जो है ना उसके बाद ये फ़र्ज़ करेंगे कि एक वोट तो जो है ना ये जो है ना वो बैठे थे फलां साहब, तो ये तो उनका हो गया, और बाकी रिमेनिंग वोट जो है ना इसमें से 162 जो है वो अपोजिशन के हो गए, जो बाकी लोग आए थे हाउस में, तो इन्होंने जो है ना वो डिफेक्शन किए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, सही है सर, बेस्ड ऑन दैट। अच्छा सही सर, ये बता दीजिएगा कि ये कितने लोग हैं जो इस तरह की रिस्क लेने को तैयार हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल दे नो द प्रोज एंड कॉन्स, और वो जाहिर है डी सीट होंगे, फ्रेश इलेक्शन तो वैसे भी करने हैं 3 माह पहले या 3 माह बाद, मतलब इनको ये बात पता है? उनको ये बात यकीनन पता है, हम मीडिया पे कह रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हम तो मतलब दूसरे तीसरे दर्जे पे कहीं पे जाके स्टैंड करते हैं, और जो पहले नंबर पे क़यादत है वो भी सारी ये कह रही है कि ये जो ना अवाम का वोट का हक हम जल्द अज जल्द उनको वापस लौटाना चाहते हैं। तो उनको पता है, मगर इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग जो है ये समझ रहे हैं कि अगर हमने मज़ीद कंटिन्यू किया या हमने मज़ीद जो है ना इस गवर्नमेंट का साथ दिया तो कल हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा, तो वो एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। चलें, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और सर ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, अदम एतमाद आ रही है, और अपोजिशन इसमें तमाम तर फरीकैन जो हैं अब तक एक पेज पर हैं, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी है अपोजिशन जमातों के लिए। सर वक्फा लेने जा रहे हैं, अगर इफ यू विल बेयर विद मी, फिर सचल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आज उन्होंने वोट डाला है सिंध असेंबली में, कामरान साहब से पूछेंगे जो सेनेटर बन के आ रहे हैं निसार खोड़ो साहब, उनको सचल साहब का वोट कितना कामयाब कर गया है, इस पर भी बात करेंगे, और भी मजीद इशूज़ हैं ब्रेक के बाद। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। और हम बात कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब से। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने यू टुक योर पेशेंस, हमने आपकी ट्राई की है थोड़ी सी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना पेशेंटली हमारे साथ ज़रा ब्रेक गुजार ली। कामरान साहब, कमिंग बैक टू यू, एंड देन वी ऑल्सो हैव दीवान साहब विद अस, जो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज वोट डाला है। सर, ये जो सीट खाली हुई है सेनेटर फैसल वावडा साहब की, और इस पर जब खोड़ो साहब आ गए हैं, तो 98 दरकार थे, आज बॉयकॉट किया GDA ने भी, PTI ने भी, इन्होंने वोट कास्ट किया। सर, इनका वोट क्या रद्द हो गया होगा, या आपको लगता है मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस जब पार्टी आपको रिफ्रेन कर दे और आप फिर भी वोट कास्ट करें? नहीं, इस बात पे वोट रद्द तो नहीं हो सकता। पार्टी ने अगर रोका है और उसके बाद, और वो भी तहरीरी तौर पे कोई ऐसी डायरेक्शन है कि आपने फलां को वोट देना है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर डिफेक्शन क्लास आता है। मगर अगर उन्होंने वोट डाला है तो डाला है, बस ठीक है, वो ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने अपना वोट दिया और उनका वो हक था, इस पे पार्टी रोक नहीं सकती है कि वोट डाला ना जाए। ये कह सकते हैं कि आप कामरान को वोट ना दीजिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे इस इलेक्शन को, या बॉयकॉट करती हैं अगर पार्टीज, तो फिर क्या ये लाजिम नहीं हो जाता MPs पर? नहीं, उसमें नहीं, वो 63A के उसमें नहीं आता, उसके 4 कॉर्नर्स में नहीं आता। अच्छा ठीक है, 63A यानी कि यहाँ पर आपको ये राइट देता है टू एक्सरसाइज। जी दीवान साहब, डिड यू नो कि आपके ये राइट्स हैं जब आपने ये वोट कास्ट किया, और क्या पार्टी के मतलब पार्टी ने आपको रोका फिर वोट कास्ट किया, मतलब ये क्यों आपने ऐसे किया ज़मीर की आवाज़ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कामरान साहब, थैंक यू, यू सपोर्टेड माय पोजीशन, आई अप्रिशिएट इट सर। सना मैडम, जो आपने सवाल किया, आई गिव यू द वेरी ट्रूथफुल, वेरी फ्रैंक आंसर। जी सर। कल पार्टी की डिसीजन ये थी कि हमारे कैंडिडेट थे आगा अरसलान साहब, जिन्होंने 15 दिन पहले नॉमिनेशन भरा, उसके बाद स्क्रूटनी हुआ, उसके बाद उन्होंने MPS के ऑनर में कल रात को खाना भी रखा था। ओके। ये टर्न राउंड आया कि तकरीबन रात को कल 9 बजे MQM के जो अपना हेड है, क्या नाम है इनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक बयान टीवी पे चला कि MQM ने फैसला किया है कि वो PTI को सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे सिंध में। ठीक। पहले आई गिव यू द नंबर गेम। अच्छा। द नंबर गेम वाज PPP 99 वोट। लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट नंबर गेम। PPP had 99 votes before, मतलब PPP had 99 MPs in Sindh, PTI had 30, MQM had 21, GDA had 14, TLP had 3, and MMA had 1. Okay. That comes to a total of 6 votes for the opposition. ठीक है। तो आप बाइकआउट नहीं करें, the figure would have been 99-69, even if MQM had supported PTI. तो MQM took a decision, obviously वो तो कोई उन्हीं से पूछ सकता है why they took this decision of not supporting PTI, लेकिन ये टीवी पे कल रात को 9 बजे आया।
ओके ठीक है जी। जी रात को 9 बजे जब ये जब टीवी पे आया एमक्यूएम का फैसला कि वी विल नॉट सपोर्ट पीटीआई, एट दैट टाइम आगा अरसलान जो पीटीआई का कैंडिडेट था, उनके घर पे डिनर चल रहा था, एमपीएस डिनर, ठीक है इन ऑनर ऑफ द एमपीएस। उनको पता था वो हारेंगे 99-69, बट उन्होंने एक ऑनर में फिर भी डिनर तो रखा ये था मुत्तहदा अपने कौम वोटर्स मूवमेंट के। थी डिनर में? नहीं, मुत्तहदा ने बाइकआउट कर दिया अच्छा डिनर। डिनर भी बाइकआउट कर दिया, ओके ठीक है उन्होंने डिनर भी बाइकआउट कर दिया, और वो डिनर पे नहीं थे, लेकिन पीटीआई और जीडीए के कुछ एमपीएस थे उस डिनर पे। सही है सही है आई इनवाइटेड, आई डिड नॉट गो। ठीक है यू डिड ठीक है नॉट गो जी। टू द डिनर बट यू वेंट टू रात- वोट। आप डिनर पे नहीं गए लेकिन आप वोट करने चले गए। सुनते तो जाए अच्छा, ना। सुनते जाओ, रात को please। 12 बजे अनाउंसमेंट आई अली जैदी साहब की हाँ। कि वी आर बाइकॉटिंग द इलेक्शन बिकॉज फैसल वाडा साहब की ये सीट थी और पता नहीं अबा डबा जबा हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा। अरे भाई, फिर मैं तो खास इस्लामाबाद में था आप लोगों के कहने पे पीटीआई को वोट देने के लिए, मुझे क्यों बुलाया था? Okay. अच्छा, और ये अनाउंसमेंट मैंने ट्विटर पे पढ़ी, ये अनाउंसमेंट मैंने टीवी पे देखी। आपसे कम्युनिकेशन नहीं ठीक है हुआ? जी। मेरे को हमारे पार्लियामेंट्री लीडर है खुरम शेर जमान साहब, उनका एक मैसेज आया था वैसे। अच्छा आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, जी वेरी जी ओपन। जी ही आई सेंट मी अप्रिशिएट इट सर जी टू बाइकआउट दिस इलेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बाइकआउट करें या नहीं करें, विनर तो निसार खोरो साहब ने जीतना था, चाहे ये पीटीआई अपना मतलब वो सारी एलाइज पार्टी के साथ भी चली जाती तो 99-69 हम हारते। करेक्ट? जी सो जी 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 आई एम विद यू जी। इफ यू कुड जस्ट रैप इट अप सर, वक्त की कमी है जी जी। पीटीआई बाइकआउट और पीटीआई कंटेस्टेड, इट मेक नो डिफरेंस टू एनीवन। ठीक है तो आपने जाके वोट अपना रजिस्टर क्यों किया? आई एम स्टिल नॉट बिलीवेबल कि आपको, क्योंकि आप इस्लामाबाद से आए, आपने कहा लेट मी डू इट एनीवेज। हाँ, बिकॉज पीटीआई के ने जो बाइकआउट किया, बाइकआउट अगर आप करते तो आप नॉमिनेशन ही नहीं भरते। व्हाट इज द सेंस ऑफ बाइकआउटिंग एट मिडनाइट? अच्छा, अगर हम अनअपोज ये इलेक्शन जाने देते, आज सिंध असेंबली का 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, 10 मिलियन का खर्चा है टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। ओ करेक्ट? हाँ तो अगर आप बाइकआउट ही करना था, आपको पता था आप हारेंगे, आप बाइकआउट 15 दिन पहले कर लेते। अच्छा सर, पर ये कोई ट्रेलर तो नहीं है कि क्या? फिर आपको क्या लगता है कि 69 वर्सेस 99 यहाँ पे था? नेशनल असेंबली में तो हम सुन रहे हैं 172 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 198 201 का फिगर आ रहा है। तो उस वक्त क्या होगा सर? कोई ट्रेलर ये एमक्यूएम तब भी यही करेगी? मुझे नहीं पता यार, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट। अच्छा, मैं ठीक आपको है। अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। I went and casted my vote because I did not agree with the party decision of boycotting on the last minute. Okay. It doesn't कामरान make साहब, any if bloody you sense. don't agree with the party's position, ये हाल है एमपीए का यहाँ पर सिंध में, और ये निसार खोड़ो साहब की सीट है जिस पर रात को डिसीजन हो रहा है, तो नेशनल असेंबली में इसका एडवांटेज लेंगे आप लोग इस सिचुएशन का कि अपने ही जो अराकीन है वो इस तरह से? यकीनन मिलेगा। बहुत से लोग ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना चाहेंगे और वो उनको नहीं रह सकेगा। ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये शोशा जो है वो किसी एक दोस्त ने बीच में से छोड़ दिया जिनका नाम मैंने पहले लिया है, और वो उनका ख्याल ये है, इसी पे स्पीकर साहब बैठे थे, और स्पीकर साहब जो है ना वो ख़ुद चूँकि पार्टीसन है तो वो उनका भी ये ख्याल है कि इस तरह से कर लेंगे, मगर बैठ के वो कानून के मुताबिक या रूल्स के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो ये उससे भी बड़ी जगनसाई होगी जो होनी है आगे जाके। तो सर आई एम करेक्ट टू से कि ये ट्रेलर है और नेशनल असेंबली में फुल फिल्म आ सकती है? ये आप देखिएगा 190 को क्रॉस करेंगे। ओ गॉड सर, 190 को क्रॉस करेंगे? अच्छा सर, और बहुत जल्दी अगर आ गई, क्योंकि वो आज फवाद चौधरी साहब ने तो कहती है स्पीकर फौरी तौर पर कॉल करें, ले आए 172, तो सर आप रेडी हैं 172 के साथ? ये उससे भी ज़्यादा मैं आसान तरीका फवाद चौधरी को बताता हूँ, अगर उनको पता नहीं है, वो फौरी तौर पे इजलास कॉल करें और उसमें जो है ना इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवा दें। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब के लिए इतनी एडवाइस हम छोड़ के जा रहे हैं। कामरा, ऑलवेज अ प्लेजर। और दीवान साहब ने भी हमें बड़ा फ्रैंकली अपने ओपिनियन से आगाह किया। अब ये ओपिनियन क्या फिल्म है जो नेशनल असेंबली में चलने वाली है, या ये ट्रेलर यहीं पर रुक जाएगा और फिल्म रोक दी जाएगी, ये तो अब देखना बाकी है। आप हमारे साथ रहिएगा। वी विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज शो।